وہ جاتے ہیں رات کو سوچتے ہیں، جب اگلی دفعہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں تو رات کو انہوں نے کوئی نئی چیزیں سوچی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 22 دفعہ ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا، اب 23ویں دفعہ وہ اتنے پکے ہو گئے کہ ہم ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ کا ایک پروسیس موجود ہے 1973 کے مطابق، آپ کو وہ کرنا ہے، اگر آپ نہیں کرنے تو پھر آپ کا مطلب ہے کہ آپ جنرل مشرف ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ جنرل ضیاء ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ جنرل ایوب ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ جنرل یحییٰ خان ہیں، جس کو بغیر کسی بائسنس کے نہ عمران خان لاڈلا ہو، نہ شہباز شریف نواز شریف لاڈلے ہوں، نہ آصف علی زرداری صاحب لاڈلے ہوں، نہ کوئی اور لاڈلا ہو، وہ کرے جو ان کے سامنے قانون کی جو نا بک آف لا کہہ رہی ہے وہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، 4.5 سال سے ان کا کیس پینڈنگ ہے، ان کو کوئی تاریخ ہی نہیں دی جا رہی، کیوں؟ تو بڑے مشکل میں جا رہا۔ پاکستان نہ غریب ہے، پاکستان نہ کرائسس میں نہ کچھ اور ہے، کرائسس کی جو وجوہات ہیں وہ یہ سارے لوگ خود ہیں، آج ان کو سائڈ پہ کر دو، پاکستان بالکل صحیح ہے۔ گڈ ایوننگ فخر۔ گڈ ایوننگ اینڈ شام بخیر، ہمارے کیسے ہیں آپ؟ تھینکس فار جوائننگ اس۔ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ سپریم کورٹ کا آج الیکشن کے حوالے سے تاریخی فیصلہ سنایا گیا ہے، اس فیصلے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بیسیکلی مجھے کوئی اس پہ اعتراض تو نہیں ہے، ویسے تو 90 ڈیز میں جو الیکشن کا اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ایک طریقہ کار موجود ہے، میرے خیال میں اس کے اوپر عمل درآمد بہت اچھی بات ہے اگر ہو، بٹ دا تھنگ از مجھے ایک چیز جس کی وجہ سے مجھے ان فیصلوں کے اوپر بڑی ایک میں یہ وہ تو نہیں کہتا کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم سب اس کو مانتے ہیں، لیکن دا تھنگ از کہ ہماری جو کورٹس ہیں اسپیشلی سپریم کورٹ آف پاکستان آنریبل ججز ہیں ہمارے، وہ جو ان کے پاس بہت سارے ایک پینڈنگ کیسز ہیں اس کے اوپر وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر مجھے بڑا لگا کہ ایک دن میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ سنیں گے بھی اور سارا کچھ کریں گے بھی اور رات تک بھی بیٹھیں گے، تو میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ بالکل سر آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو باقی کیسز پینڈنگ ہے جو سالوں سے بیچارے لوگ انتظار کر رہے ہیں عام لوگ، تو اگر ان کے لیے بھی کوئی ٹائم نکالا جائے تو بہت اچھا ہوگا، یہ تو ٹھیک ہے، اور حکومت کو بھی میرے خیال میں اس کے حوالے سے کرنا چاہیے، جو 90 ڈیز کا پروسیس ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن تو اس کو فلفل کرنا ضروری ہے، اس کے لیے سپریم کورٹ کا کہنا یا کسی اور کا کہنا میرے خیال اس کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سپریم کورٹ کو تو آج یہ ریئلائز ہو گیا کہ انہوں نے جلدی میں کچھ اس کے اوپر از خود نوٹس لے لیا، جبکہ یہ کیسز آلریڈی ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں، تو ان کو بھی آج ریئلائز ہو گیا کہ انہوں نے جلد بازی کی ہے۔ ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے، اور مطلب یہ بڑا ایک انفارچونیٹ میں کہوں گا کہ 2 کورٹس میں اس کا جو ہے یہ پشاور کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ کیسز پینڈنگ ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو آنریبل چیف جسٹس ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے، انہوں نے سوموٹو لے لیا، پھر ججز کا بھی جس میں سب سے سینئر دا موسٹ سینئر از جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، ان کا کہنا میرے خیال میں ایک بڑا ایک انفارچونیٹ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ججز کسی بھی فیصلے میں متفق ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو لاز ہوتے ہیں، قانون کو ہم شاید اتنا نہیں سمجھتے جتنا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سمجھتے ہیں یا باقی جو لوگ سمجھتے ہیں، تو انہوں نے جو پوائنٹس ریز کیے تھے میرے خیال میں وہ بڑے ویلڈ تھے، اور اس کو تھوڑا سا کم از کم اس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا، اور سیکنڈلی یہ کہ ان کو پھر بینچز کے اندر شامل نہ کرنا، یہ بڑا افسوسناک ہے کہ یار ایسا نہیں ہوتا، باقی ججز ہوتے ہیں لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کیا بینچز بنا بھی اور بینچ ٹوٹا بھی، اور پریشر ڈالا بھی کیا، اور وہی جو ایک حربہ استعمال کیا جاتا ہے آڈیو، اب تو اسکریننگ سٹارٹ ہو گئی ہے، خیر ماڈرن ہو گئے ہیں تھوڑے سے نون لیگ والے، اسکریننگ پہ بھی چلے گئے، تو اس طرح کی تھریٹ کرنا اور عدلیوں کے اوپر ہر دفعہ ہر حربہ استعمال کرنا، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، لیکن اس کے لیے ایک سسٹم ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی ڈومینز جو ہے جس بھی ادارے کی اگر وہ اس کے اندر رہ کر کام کرے تو بہتر ہو سکتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہوتا ایسا نہیں۔ ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، میں جوڈیشری کی بات نہیں کر رہا، اوور آل کر رہا ہوں، اپنے کام کے علاوہ باقی وہ سب کے کام کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ پارلیمنٹ کو کرنی چاہیے، جو جوڈیشری کی رسپانسبلٹی ہے وہ ان کو فلفل کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز شامل کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، 4.5 سال سے ان کا کیس پینڈنگ ہے، ان کو کوئی تاریخ ہی نہیں دی جا رہی،
کیوں مجھے یہ مطلب یہ ایک ایز اے عام پاکستانی میں کوشچن کو ناٹ ایز اے جرنلسٹ کہ یار اس کو بھی تو اتنی پریورٹی دینی چاہیے جتنی کہ اس کیس کو دی گئی. اس کے اندر ایسی کیا چیز تھی کہ جس کو کہا کہ بھئی ایک دن میں ہم سنیں گے بھی اور ایک دن میں ہم فیصلہ بھی دے دیں گے. سر اگر اتنا تیز ترین انصاف آپ دینے لگ جائیں تو پھر 140 کنٹریز میں ہمارا 130واں نمبر نہیں ہوگا, شاید ہم ٹاپ 100 میں یا پھر ٹاپ 50 کے اندر ہم کڑے رہیں گے. بالکل, اب تو فیصلہ بھی آ گیا. جماعتیں جو ہیں کیا اب اس فیصلے کو تسلیم کریں گی یا نیا حربہ استعمال کریں گی؟ دیکھیں ان کو تسلیم کرنے کے علاوہ ان کے پاس مطلب کوئی اور آپشن نہیں ہے. اس کی وجہ زیادہ سے زیادہ ایک اگر قانونی طور پہ دیکھا جائے تو اس کو وہ ریویو کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان. پھر اس کے ساتھ جب انہوں نے گزشتہ دن جو 5 ججز کا بینچ بنا تو اس کے سامنے انہوں نے اپنے لائرس کو پیش کیا. یا تو وہ یہ نہ کرتے, اگر ججز کے سامنے ان کے لائرس پیش نہ ہوتے, صلاح و مشورہ کیا گیا, انہوں نے ٹائم دیا کہ آپ اپنے لیڈرز کو کالز کریں, سارے لائرس کو کہا گیا جس میں سے کامران مرتضیٰ صاحب اور فاروق چنائک صاحب بڑے سینئر لائرس میں سے ان کا نام آتا ہے. تو ان کو یہ کہا گیا پھر تو یہ بھی تو چیز ہونی چاہیے تھی کہ وہ کہتے کہ بھئی ہم اس بینچ کے سامنے پیش ہی نہیں ہو رہے. تو اب ان کے پاس میرے خیال میں جو اسپیس ہے وہ ایز سچ اتنی ہے نہیں. ریویو ہو سکتے اس کے علاوہ تو اور کیا چھ مکوہیاں ایک آ رہی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن ہی ٹوٹ جائے, اوبیسلی وہاں سے وہ استعفیٰ دے دیں یا گورنر جو ہیں وہ استعفے دے دیں, تو جو کانسٹیٹیوشن ایک کرائسس ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. کانسٹیٹیوشن کرائسس تو میرے خیال میں کانسٹیٹیوشن کے ہوتے ہوئے بھی بہت ساری کرائسس چل رہی ہیں انفارچونیٹلی. پولیٹیکل کرائسس ہے اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کیا جاتا. کانسٹیٹیوشن جس چیز کے لیے بنا تھا ایک بڑا زبردست قسم کا 1973 کا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہر کوئی اس کو اپنے فائدے کے لیے تو استعمال کر رہا ہے, لیکن اگر فار دا اسٹیٹ ہو یا فار دا بیٹرمنٹ آف دا نیشن ہو, آئی ایم ریئلی سوری, لیکن اس کا نہ کبھی پہلے استعمال ہوا ہے اور اب نہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو وہ تو پہلے ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہماری اتنی بڑھ گئی ہے, اتنی زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے کہ کوئی چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. اکانومی کی دیکھ لو, سیکیورٹی کی سچویشن دیکھ لیں یا باقی چیزیں دیکھ لیں. تو اگر الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دیتا ہے اور گورنر بھی استعفیٰ دے دیتے ہیں, پھر نیکسٹ آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر ایک استعفیٰ دیتا ہے تو گورنمنٹ کے پاس تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایکٹنگ الیکشن کمشنر وہ لگا سکتے ہیں, ایک چیز ٹھیک ہے. بات رہی گورنرز کی, تو گورنرز تو ایک ایسی چیز نہیں ہے, تو ہم نے میرے خیال میں کہوں گا کہ ہم نے ایک ویسے ہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک ویکنسی پیدا کی ہوئی ہے. سچی بات ہے, حاجی صاحب بڑے رسپیکٹیبل ہیں, حاجی غلام علی صاحب بڑا اچھا ان کے ساتھ تعلق ہے, ٹھیک ہے. اب ان کو یہ کہا گیا, حالانکہ ویسے بھی بڑے زبردست آدمی, امیر کبیر آدمی, ان کو اس گورنری کی ویسے سچ ضرورت نہیں ہے, لیکن شاید اس کا ایک اپنا نشہ ہوگا. ہیلی کاپٹر کھڑا ہوتا ہے سامنے لان میں, وہ نکلتے ہیں, پھر آج کل ویڈیوز بھی ٹویٹر پہ لگا رہے ہوتے ہیں, تو اس دن بھی میں دیکھ رہا تھا. تو یہ والی چیز ہے, تو گورنر کی کون سی ضرورت ہے بھائی ہمیں؟ آپ کا جس وقت سی ایم ہوتا ہے میرے خیال میں اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اس کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہی انف ہوتے ہیں. آپ نے ایک الگ سے دکان کھولی ہوئی کہ جی گورنر ہے تو فلاں ٹائم کا, تو الیکشن کمشنر کا میرے خیال ہے سچ کو اتنا ایشو نہیں ہے. سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی آپ کے پاس ہوتا ہے اور آپ ایک اور بندے کو لے بھی سکتے ہیں. مردم شماری کے لیے فنڈ جاری کر دیے جی, لیکن الیکشن کے لیے فنڈ جاری نہیں کر سکتے, کیا ہے یہ سب؟ دیکھیں جو سینسز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. انفارچونیٹلی ہم نے سینسز پہلے بھی نہیں کروایا تھا, بیچ میں سے رہ گیا. ابھی آج 1 مارچ ہے, آج سٹارٹ ہوا ہے. تو سینسس تو الیکشن کے لیے بھی بہت ضروری ہے, ہمارے جو ریسورسز ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے, بجٹ کے لیے بہت ضروری ہے. سینسس ضروری ہے, اس کے لیے میں کہتا ہوں یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے انہوں نے لیا. لیکن الیکشن ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے, اس کا ہونا بھی ہم دیکھتے ہیں, مطلب جاپان کی ایگزامپل میں اس کے ساتھ کوئی کمپیریزن اپنے ملک کا نہیں کر رہا, ہم ایک بہت نیچے والے کنٹریز میں سے ہے, یا یو کے ہے, وہاں پہ جی پرائم منسٹر ایک جاتا ہے, دوسرا آتا ہے, دوسرا جاتا ہے, تیسرا جاتا ہے, اور چل رہا ہوتا ہے سسٹم. جاپان کا بھی یہی ہے. میں وہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس لیول پہ اگر کبھی پہنچے تو چلے پھر کی بات ہے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ سر کانسٹیٹیوشنل ایک طریقہ کار ہے. الیکشن جب اسمبلیاں ختم ہو جاتی ہے آپ کروا دیں, کیا ہوگا. اور ہاں, فری اینڈ فیئر الیکشن یہ بڑا ضروری ہے جو کبھی ہوتا نہیں. سادہ سوال کرتی ہوں آپ سے, ٹھیک ہے, عام لوگ بھی ایسے ہوں گے جن کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی. اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے تو ملک کے اوپر کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیوں اتنا ہنگامہ پھیلا ہوا ہے؟ بہت سے ایسے معصوم لوگ بھی ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 90 دن میں اگر نہ ہوئے تو آگے ہو جائیں, کیا ہوتا ہے اور یہ لوگ کیوں ہنگامہ کریں. تو ان کو سمجھانے کے لیے کچھ
دیکھیں اس کے لیے سے پہلے بھی جب بات ہو رہی تھی نا یہ فیصلہ آنے سے پہلے بھی کہ کیا ہو سکتا ہے تو آپ کیا کریں گے, آپ وائلیٹ کریں گے کانسٹیٹیوشن کو. سمپل سی بات ہے, سادہ سی بات ہے کہ آپ اس کو جیسے کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو مان نہیں رہے, جو میرے خیال میں بالکل غلط بات ہے. تو ایک سادہ سے یہ جواب ہے میرا کہ جی آپ نے یہ چیز کرنی ہے, جب آپ کا ایک پروسیس موجود ہے 1973 کے مطابق آپ کو وہ کرنا ہے. اگر آپ نہیں کرنے تو پھر آپ کا مطلب ہے کہ آپ جنرل مشرف ہیں, آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ جنرل ضیاء ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ جنرل ایوب ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ جنرل یحییٰ خان ہیں. ڈکٹیٹرز کی میں مثال ہے جو 4 ہمارے گزرے ہیں تو میں ان کی ایگزامپل دوں گا. امینڈمنٹ ہو سکتی ہے کوئی کانسٹیٹیوشن کوئی موجود ہے ایسا؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس تو ہوتی ہے لیکن امینڈمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے 1/3 میجورٹی چاہیے آپ کے نیشنل اسمبلی میں. ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی جو اسمبلی کے اندر لیٹ سپوز 150 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آؤٹ آف 342 یہ کہیں کہ ہم نے ویسے کر لیں گے. آپ کا وہاں پہ اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے. پہلے ان کو ان سیٹس پہ الیکشن کروانا پڑے گا جو آلریڈی خالی ہو چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی. وہ جب اسمبلی کا حصہ بنیں گے اس کے بعد وہ اسمبلی اور سینٹ دونوں میں وہ پیش ہوتا ہے, وہاں سے اس کو پاس کروانا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ خود آرڈیننس میں اور اس طرح کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں بڑا فرق ہے. 3 ججز نے جو الیکشن کے حوالے سے تاریخی فیصلہ جاری کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی آڈیو لیکس اب آئیں گی؟ یار ماریا یہ ایک ایسی چیز ہے, میں ایک چھوٹی سی چیز اب کہوں گا. کچھ دن پہلے کچھ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو خیر وہ بتا رہے تھے کہ یار یہ چیزیں کوئی آج سے نہیں ہو رہی اور نہ یہ اب بنی ہیں, یہ بنتی اس وقت سے ہے جس وقت یہ ججز ہمارے آنریبل جو ججز ہوتے ہیں یا باقی جو لوگ ہیں, یہ صرف ججز کی بات نہیں ہے, یہ جب سیشن کورٹ میں ہوتے ہیں یا پھر آہستہ آہستہ سے آگے بڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے حوالے سے اویلیبل ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس سے ڈرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتا دوں, میری ایک کوئی لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز ریلیز کرتے ہیں, لیک کرتے ہیں, آڈیوز لیک کرتے ہیں, سو وٹ کیا ہوگا اس سے؟ بات ساری یہ ہے کہ آپ کو میں یہ کہوں گا کہ ججز کو بغیر کسی بائسنس کے نہ عمران خان لاڈلا ہو, نہ شہباز شریف نواز شریف لاڈلے ہوں, نہ آصف علی زرداری صاحب لاڈلے ہوں, نہ کوئی اور لاڈلا ہو. وہ کرے جو ان کے سامنے قانون کی جو نا بک آف لا کہہ رہی ہے وہ کرے تو زیادہ بہتر ہے. یہ بکواسوں کو چھوڑ دے کہ یار ویڈیو آ جائے گی, آڈیو آ جائے گی, سو وٹ کیا ہو جائے گا, جن کی آ گئی تو کیا ہو گیا. کیا کہنا چاہیں گے عمران خان صاحب کو بھی کل توشہ خانہ میں جو ہے بیل مل گئی ہے, سو اس حوالے سے بھی کچھ میں اگر اب یہاں پہ پھر مجھے نہیں پتا, ویسے میں اپنے چینل پہ بات کرتا ہوں کورٹس کے فیصلوں کے حوالے سے اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کہتے ہیں کہ یہ مجھے ایک رائٹ حاصل ہے کہ میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے ماریا کہ کچھ فیصلے نا یک طرفہ آ رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو پھانسی چڑھا دیں, ہاں جو ایک اس کے مطابق چیز بنتی ہے آپ وہ کریں. کہیں پہ تو جسے کہتے ہیں چھوٹی سی چیز کے اوپر آپ کے اوپر توہین عدالت لگ جاتا ہے اور کہیں پہ گیٹ توڑے جاتے ہیں, لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ جی یار کیا مطلب تماشا ہے. اس دن آپ لاہور ہائی کورٹ جا رہے ہیں یار, وہاں پہ کیا ولیمہ ہو رہا ہے, عمران خان صاحب آپ کا چوتھا یا پانچواں, کہ آپ نے لوگوں کو وہ کیا ہوا. آپ اپنے میں ہماری ایک چھوٹی سی بات کروں گا, وہ یہ کہ زمان پارک کے گھر میں یا بنی گالا کے گھر میں عمران خان صاحب یہ اپنے ورکروں کو اس طرح گھسنے دیں گے؟ بالکل بھی نہیں. اگر نہیں گھسنے دیں گے تو جوڈیشل کمپلیکس ہو, ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, پاکستان ٹیلی ویژن ہو, پارلیمنٹ ہاؤس ہو یا کوئی اور آفس ہو, اس کی بھی رسپیکٹ اس طرح ہے جس طرح خان صاحب کو اپنے گھر کی, آپ کو اپنے گھر کی, مجھے اپنے گھر کی لگتی ہے, اسی طرح ہمیں اس کی کرنی چاہیے. یہ گیٹ توڑنا اور اس طرح کی مطلب جسے کہ دھکم پیل کرنا, یہ کہاں کا. لیکن صحافیوں کا کیا قصور تھا, کیوں پولیس نے صحافیوں کے اوپر تشدد کیا؟ دیکھیں وہ ایک الگ میٹر ہے. صحافیوں اور پولیس کا اگر میٹر آتا ہے تو اس کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے, یہی عمران خان صاحب تھے جب اپنی حکومت میں آئے تو انہی صحافیوں کے خلاف وہ قانون سازی کر رہے تھے, پیکا ایکٹ میں امینڈمنٹس کر رہے تھے. آج یہ حکومت ہمارے صحافیوں میرے اور آپ کے خلاف مختلف قسم کے لاز لے کے آ رہی کہ یار کسی طریقے سے میڈیا والوں کے منہ بند کر لو, اور ہو کیا رہا ہے. وہ عمران خان ہو, نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, زرداری ہو, مولانا ہو, سب کے سب ایک جیسے ہیں. میرے لیے ایز اے جرنلسٹ ہم سب کے لیے ایک جیسے ہیں. اوکے, آپ کی رائے کیا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیں
فیصلہ آ گیا, اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ہاں یہ پیسوں ویسوں والا معاملات ہیں تو ویسے ہی ہم ادار پہ چلتے ہیں, تو اس کے لیے بھی تھوڑے سے پیسے کسی سے پکڑ لیں گے. پاکستان کو چین کی ترقیاتی بینک کی جانب سے $70 کروڑ موصول ہو گئے ہیں ری فائنینسنگ کے لیے. کیا کب تک ہم اس طرح بھیک مانگتے رہیں گے اور ری فائنینسنگ کرواتے رہیں گے؟ کہیں خرچ بھی ہوں گے یا پھر اسی طرح؟ ہماری بڑا ایک انفارچونیٹ ہے ہمارا ایک ہسٹوریکلی ہم جب دیکھتے ہیں چائنا ہو, سعودی عربیہ ہو, یو اے ای ہو, ان 3 کنٹریز نے ہمیں بہت ہیلپ کی. لیکن سوری میں امریکہ کا بھی نام لوں گا, امریکہ نے بھی ہمیں بہت سارا ایڈ دیا ہے, ہمیں بہت ساری ہیلپ کی. لوگ ہمیں ٹھیک ہے آج ممبروں پہ بیٹھ کے یا ویسے ہی ہمیں ایک عادت ہو گئی نا, امریکہ کو گالی دے دو تو پتہ نہیں شاید وہ ہو جائے گا. حالانکہ آج اگر امریکہ ہمیں کہہ دے کہ یار میں آپ کو گرین کارڈ دینے والا ہوں, تو شاید ہم میرے خیال میں پورا پاکستان جو ہے وہ ریڈ زون میں اور ان کے ایمبیسی کے اوپر پہنچا ہوگا. خیر ہم نے اپنا یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے خود کچھ نہیں کرنا, اور ہم نے یہی ڈرامے کرنے ہیں کہ کبھی چین کے سامنے جا کے ان سے پکڑنے, کبھی دبئی سے, کبھی سعودی عربیہ سے, اور کبھی امریکہ سے. IMF نے بھی انکار کر دیا ہے کہ جب تک آپ 600 سے 700 ارب نہیں ٹیکسز کا بوجھ ڈالیں گے عوام کے اوپر, اس تک ہم آپ کو نہیں دیں گے مزید. کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم 22 دفعہ چلے گئے اور انڈیا ایک دفعہ گیا ہے, اور آج وہ کہاں ہیں ہم سے آگے, اور ہم وہیں کا وہیں رہ گئے, بلکہ ہم دھوکہ دیے جا رہے ہیں, اور 23ویں دفعہ بھی جا کے ہم ان کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا یہ سب؟ اور 23rd ٹائم ہم ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. 22 دفعہ شاید ہم نے بنا لیا ہمارے یہاں, 23ویں دفعہ ہم نہیں بنا سک رہے. اس وقت جو انہوں نے ابھی جو آج ریویو کیا کنڈیشنز کو, اس میں 4 نئی چیزیں ڈالی ہیں. اس میں الیکٹریسٹی کی پرائسز ہیں, اس میں انہوں نے جو ٹیکس کلیکشن کی باتیں ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ ہمیں مطلب جسے کہتے ہیں آرڈیننس جاری کرو گے, یا جو بھی آپ کا سرکولیشن ہے سرکولر ہے سوری, وہ آپ جاری کریں گے, اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے. وہ جاتے ہیں رات کو سوچتے ہیں, جب اگلی دفعہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں تو رات کو انہوں نے کوئی نئی چیزیں سوچی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 22 دفعہ ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا. اب 23ویں دفعہ وہ اتنے پکے ہو گئے کہ ہم ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ نے بات کی ہندوستان کی, تو ان کا ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فیصلے اپنے گھر میں کیے. ان کی فارن پالیسی انہوں نے غربت بھی بہت دیکھی, ہم سے بڑی غربت انہوں نے دیکھی ہے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی بہت ہی ایسے تھے کہ بھائی وہ کھاتے پیتے لوگ تھے, ایسا نہیں تھا. ہم کھاتے پیتے تھے, وہ بیچارے بہت ویک پوزیشن پہ رہے تھے, لیکن انہوں نے محنت کی, اپنے فیصلے اپنے گھر میں کیے, اور آج وہی دنیا کو اس وقت جو ان کی ایک ڈیل صرف ہوئی ہے ایئر بس اور اس کے ساتھ دوسری کمپنی کے ساتھ جہازوں کی 500 جہاز وہ خرید رہے ہیں, اس سے تقریباً 2 ملین مطلب یورپینس کو اور 10 لاکھ امریکنس کو جابز ملیں گی. آپ یہ کر سکتے ہیں, تو باقی دنیا ان کو کیوں رسپیکٹ نہیں دیں گی اور ہم سے پیچھا کیوں نہیں چھڑائیں گی؟ ہم مانگتے ہیں اور وہ دیتے ہیں. انڈیا کی وہ کون سی پالیسی تھی, کیا روڈ میپ تھا ان کے پاس؟ پاکستان اگر وہ اپنائے تو ترقی کر سکتا ہے, یعنی ابھی بھی ہمارے پاس ہے کوئی ہوپ ہے, وہ بھی کچھ بتا دیں ہمیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے کہا کہ انہوں نے اپنی انڈسٹری کے اوپر کام کیا, اپنے گھر میں چیزیں بنانا, اور جو ان کے گھر میں بنتا تھا. آپ اور میں اس دن ایک اپنے انڈین دوست کو بتا رہا تھا کہ یار میں آپ لوگوں کی گاڑیاں جب فلموں میں دیکھتا تھا, میں چھوٹا تھا, تو یقین کریں مجھے ہنسی آتی تھی, حالانکہ اس وقت میرے پاس اپنی گاڑی بھی کوئی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود میں کہتے یار پتہ نہیں کس کے عجیب شکل کی ڈڈو قسم کی گاڑیاں یہ لوگ یوز کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو گھر میں بنتا تھا اس کا وہ استعمال کرتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے بھائی, ہم ہر چیز امپورٹڈ ہمیں چاہیے, ہمیں پرفیوم سے لے کے گاڑی تک, جہازوں تک, کپڑوں تک, سب کچھ ہمیں وہ چاہیے, لیکن اس کے لیے جو پیسہ ہے وہ ہمارے پاس ہے نہیں. اگر وہ اربس خریدتے ہیں تو بھائی وہ تیل بیچتے ہیں تو اس کے بدلے ان کو ڈالرز ملتے ہیں, وہ خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہم سنتے تھے, آپ نے پڑھا ہوگا, ہم نے پڑھا ہوگا وہ پاک اسٹڈی کے اندر, لیکن آج ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, ایڈیبل آئل ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ شوگر چلے ہو سکتے 1-2 سالوں سے ہماری وہ ہے, کاٹن ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا ٹیکسٹائل جو سیکٹر تھا وہ اس وقت لیٹ چکا ہے. بھائی ان لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی, انہوں نے سارے سیکٹرز کو گرو کیا, اور ہم نے اپنے سیکٹرز کو تباہ و برباد کر کے ہم نے امپورٹ اور اپنی کنزیومر اکانومی کے اوپر فوکس رکھا. ہم نے کسی ملک سے چیز پکی پکائی خرید لی, یہاں مارکیٹ میں دکان پہ رکھ لی, بیچ دی. اچھا, IMF جو ہے وہ ڈو مور کی شرط لگا رہا ہے. حکومت 200 ارب کا بوجھ عوام پر ڈالنے کی سوچ رہی ہے, جبکہ 600 سے 800 ارب کا بوجھ ڈالنے کے لیے IMF سوچ رہا ہے. عوام یہ کہتی ہے کہ اگر 1000 ارب بھی ہم دے دیتے ہیں تو کیا پھر بھی یہ ملک پٹری پہ آ جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں اس IMF کے ان پیسوں سے تو بالکل نہیں آئے گا پٹری پہ, بلکہ ان پیسوں سے کیا اس کے ساتھ 3 ٹائم اور اتنے پیسے جمع کر دے تب بھی یہ پٹری پہ نہیں آئے گا. جب
تک ہم اپنے سسٹم کو صحیح نہیں کرتے ماریا اس وقت تک نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ اور میں تو ابھی جو ڈرنکس ہم پی رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر میں اور آپ ٹیکس دیتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز ٹھیک ہے. لیکن جس کو ٹیکس دینا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کہتے ہیں یار میں اپنا پیسہ اس لیے ادھر نہیں رکھتا کہ میں نے ٹیکس دینا. اور یہ عام پاکستانی نہیں ہے, یہ عام پاکستانی بالکل نہیں کرتا. یہ جو سپر ایلیٹ ہے نا 4% یا 5% وہ کرتا ہے ٹھیک ہے. جب تک آپ اس کو نہیں روکیں گے, میں نے کہا نا کہ یہ والی عیاشیاں ختم نہیں کریں گے کہ یہاں سے لوٹو دبئی میں پراپرٹیاں بناؤ, یہاں سے لوٹو لندن میں بناؤ, یہاں سے لوٹو امریکہ میں بزنسز اسٹیبلش کرو اور کہو یار پاکستان تو بڑے مشکل میں. یار پاکستان نہ غریب ہے, پاکستان نہ کرائسس میں نہ کچھ اور ہے. کرائسس کی جو وجوہات ہیں وہ یہ سارے لوگ خود ہیں. آج ان کو سائڈ پہ کر دو, پاکستان بالکل صحیح ہے. اور آئی ایم ایف ڈو مور اگر کہتا ہے تو آئی ایم ایف ہم اگر ماریا کسی سے پیسے لیتے ہیں تو کنڈیشنز ان کی ہوتی ہے. اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی کتنے دنوں میں واپس کرو, کہتے ہیں جی مہینے میں. اچھا مہینے میں اگر واپس نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آئی ایم ایف آپ کو پیسہ دے رہا, وہ ایسے نہیں کرے گا کہ بلینک چیک آپ کو دے دے گا اور کہے گا چلو عیاشی مارو. آئی ایم ایف پاکستان کا فائنینشیل روڈ میپ کیوں ریجیکٹ کر رہا ہے؟ پاکستان کا کون سا روڈ میپ ہے مجھے یہ بتائیں کہ ایف بی آر ہو یا باقی ادارے ہوں, وہ ان کا ایک آسان کام ان کو نظر آتا ہے. کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار پیٹرول کے اوپر لیوی لگا دو 10-20 روپے کی, آسانی سے ان قوم کے مطلب ان سے نکالو اس طرح کے پیسے ٹھیک ہے. کھانے پینے کی اشیاء پہ لگا دو کیونکہ ایک عام انسان کی ایک عام پاکستانی کی ضرورت ہے تو ڈائریکٹ ان سے پیسے نکلیں گے. جن سے نکلنے چاہیے وہ نہیں نکال لیں. آئی ایم ایف ان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ایک سسٹم بنا لیں, آپ ریفارمز کر لیں. ہم ریفارمز اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ریفارمز میں یہ بڑے مارے جائیں گے. مجھے اور آپ کو فائدہ ہے. میں تو کہتا ہوں آئی ایم ایف کی جو کنڈیشن ہے نا اس سے بھی زیادہ اسٹرکٹ ہو. وہ کہیں ان کو جس طرح 17 گریڈ سے اوپر اور 17 گریڈ کے لوگوں کا کہہ رہے کہ ڈیٹا آپ دیں گے کہ ان کے پاس ایسٹس کتنے ہیں. ایک 17 گریڈ کے آفیسر کی کتنی سیلری ہوتی ہے کہ وہ 2-3 کروڑ روپے کی گاڑی میں کر رہا ہوتا ہے. کیا کرتا ہے وہ, ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہوتی ہے اس کے پاس کہ وہ کہتا ہے یار میں تو اور اچھا جی 10-20 کروڑ کے گھروں میں رہتا ہے. مطلب کیا اس نے ایسا کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز جب ہم کریں گے ریفارم تو پھر بہتر آئے گی, ورنہ ہم یہی کرتے رہیں گے. کیا واقعی گلوبل ریسیشن آ رہا ہے اور اس سے انڈیا بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں اور باقی ممالک بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں گلوبل ریسیشن کے حوالے سے جو ورلڈ بینک اور یہ آئی ایم ایف کی جو رپورٹس آئی ہیں 2022 میں 2 رپورٹس آئی تھیں, اس میں یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں ریسیشن رہے گا. بالکل. اور اس کی وجوہات بھی جو رشیا یوکرین وار ہے اس کا امپیکٹ یورپ کے اوپر بہت زیادہ ہوا ہے اور ہم جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اوپر بھی ہوا ہے. لیکن آپ انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کو اس وقت جو 30% ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ کروڈ آئل مل رہا ہے رشیا سے, اس نے ابھی تک یعنی تقریباً سال ابھی اس جنگ کو ہوا ہے 54 بلین US ڈالرز انہوں نے سیو کیے. ایک چیز تو یہ ہو گئی, تو اس لیے ان کو اتنا اثر نہیں ہو رہا. سیکنڈلی وہ سیلف ریلائنس کے اوپر انہوں نے بڑا فوکس کیا ہے. ان کے جو پرائم منسٹر ہیں, حالانکہ پاکستان میں لوگ زیادہ تر گالیاں دیتے ہیں کہ یار مودی جی یہ وہ, لیکن میں ایک بات اس بندے کی کہوں گا, وہ اپنے کنٹری کے لیے اس نے بہت کچھ کیا, اپنے لوگ اس سے خوش ہیں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گھر کے اندر چیزوں کے اوپر بنانی شروع کی. اس وقت ان کے پاس فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے ان کے پاس. وہ اپنی ویٹ اتنی پروڈکشن ہے ان کے پاس کہ اپنے لوگوں کو 135 کروڑ کو کھلانے کے بعد بھی وہ باہر لوگوں کو دے سکتے ہیں. یہ چیز باقی کسی اور کے پاس شاید نہیں ہے. سب سے بڑی انہوں نے اپنی پاپولیشن کو ویکنس کی بجائے اپنا اسٹرینتھ بنایا. تو میرے خیال میں ریسیشن کا امپیکٹ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ بچ جائیں گے. اگر دنیا میں اگر کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں جو 200 ممالک یا 200 سے اوپر سب کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا. لیکن شاید کیونکہ اس چیزوں کی وجہ سے اگر آپ سیلف ریلائنس کے اوپر چل رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر امپیکٹ اتنا نہیں. رشیا اور یوکرین جو ہے اس کی وار جاری ہے, کب اختتام ہوگا؟ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا ابھی تک معاملہ وہیں پہ ہے؟ دیکھیں بہت مسئلہ یہ ہے اس جنگ کا کہ یہ یو ایس ابھی فی الحال نہیں چاہتا کہ یہ اینڈ ہو. یورپ نے کوشش کی. یورپ میں جرمن جو فارن منسٹر ہے اس نے انڈیا کا وزٹ کیا ہے اور ابھی دوبارہ ان کا ہے. اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ وزٹ ہے ابھی شی جن پنگ کے ساتھ کیمرون جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے ان کی ایک میٹنگ ہے اور وہ صرف اور صرف وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ رشیا کو اس چیز پہ قائل کیا جائے کہ یار یہ جنگ اینڈ ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ کہ صرف رشیا کا ون سائیڈڈ وار نہیں ہے اور یہ یوکرین کا بھی وار نہیں ہے. یہ وار ہے US ورسز
رشیا. تو جس وقت US نے کہہ دیا کہ ہاں یار اینڈ کرنا ہے تو پھر یہ اینڈ ہو جائے گا, ادروائز یہ چلتا رہے گا, کیونکہ ولادیمیر پیوٹن ایک بڑا ضدی قسم کا آدمی ہے. وہ ایسے نہیں کرے گا کہ اگر کسی کا خیال یہ ہو کہ وہ امریکہ سے انہوں نے سوئفٹ سے اس کو نکال لیا, فائنینشیل کرائسس کا شاید شکار ہو جائے گا. اس وقت بھی اس کی فائنینشیل کرائسس بھی نہیں ہے, ویپنز بھی ان کے بک رہے ہیں اور اپنا بھی ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ وہ اس سے آرام سے شاید سال اور بھی چل سکتا ہے. اوکے, اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں جاوید اختر صاحب نے حالیہ فیس فیسٹیول میں جس طرح پاکستان کو بلیم کیا ہے ان کے اوپر, اور اس طرح کا ایک بڑا ادب والا ایک جگہ تھی اور جہاں پہ انہوں نے اس طرح کے پاکستان کے اوپر الزامات لگائے, ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو بلانے سے, اجتناب نہیں کرنا چاہیے, آپ نہیں سمجھتے؟ ہمارے یہ والے جو جاوید اختر صاحب ہیں بیسیکلی یہ آتے ہیں اور اس دفعہ 5 سال کے بعد آئے تھے. فیض احمد فیس فیسٹیول تھا, لٹریری فیسٹیول ان لاہور, تو وہاں پہ یہ انوائٹڈ تھے, وہاں پہ آئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی. لیکن انہوں نے یہ بات شروع کہاں سے کی تھی؟ بات انہوں نے شروع کی تھی جی میوزک سے. انہوں نے کہا کہ ہم نے استاد محترم نصرت فتح علی خان صاحب کے بڑے بڑے کانسرٹس کیے اور بہت سارے لوگوں کے ہم نے بڑے, مہدی حسن صاحب کے ہم نے کانسرٹس کیے. کہتے آپ ایک لتا جی کو نہیں بلا سکے پاکستان, اور یہ بات سچ ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اس بات پہ ناراض ہیں, یہ انہوں نے پھر ممبئی اٹیک کا ذکر کیا. لیکن میں کہتا ہوں یہ ان کے کہنے سے ہٹ کر میں کہتا ہوں وہ نہیں کہتے. یہ تو اس وقت بھی جب نومبر میں اگر آپ شو کے بعد اپنے اس کو کھول لیں گوگل پہ تو آپ کو بے شمار آرٹیکلز ملیں گے پاکستانی میڈیا کے, میں بات کرتا ہوں, بہت ریسرچ ہوا ہے, وہ مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ پھر جنرل مشرف صاحب اور اس طرح کے لوگوں نے بھی کہا کہ یار یہ ہم نے نہیں کیا, لیکن ہمارے یہاں کے لوگ تھے جنہوں نے یہ چیز کی تھی. انفارچونیٹلی وہ یہ میں نہیں کہتا, لیکن وہ کسی طریقے سے گئے ہوں گے یا جو بھی کچھ ہوا ہوگا, میرے خیال میں وہ افسوسناک تھا, افسوسناک ہے. ہاں جہاں تک بات ہے بلانے کی, تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں ان کو بھی بلانا چاہیے اور ہمیں بھی وہاں پہ جانا چاہیے, لیکن ہم وہاں پہ ہمیں مدعے اٹھانے چاہیے جو ہمارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ, جس میں انڈیا کا اگر کوئی انٹرفیئرنس ہے تو ہمیں بالکل وہ. لیکن ادبی میلے میں اس طرح کا بیہیویئر, اتنی محبت مل رہی ہو تو وہی روایت برقرار نہیں رکھی انڈیا کی جانب سے. یہ والا پوائنٹ آپ کا ماریو ویلڈ ہے بالکل. یہ لوگ کہہ بھی رہے تھے, اس پہ 2 آرٹیکلز بھی غالباً BBC نے بھی ایک اسٹوری کی تھی کہ جی اگر لٹریری فیسٹیول تھا تو وہاں پہ اس طرح کی باتیں, لیکن وہ شاید ایک ون گو میں چل رہے تھے یا جو بھی ان کا مسئلہ تھا, مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے. کیونکہ میں نے کلبھوشن یادو کی, میں سوری بات آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, جی ان سے بڑی دہشت گردی کسی نے شاید نہیں کی ہوگی. بالکل وہ ہمارے پاس روز مسلمانوں کے ساتھ جو انڈیا میں ہو رہا ہے اس سے بڑی دہشت گردی کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو اگر ہم ان کے فیسٹیول میں جائیں اور ان کو کلبھوشن یادو واپس یاد دلائیں تو پھر تو یہ لوگ کانپیں گے. دیکھیں ماریا, ہمیں بالکل یاد دلانا چاہیے, میں یہ نہیں کہتا کہ یاد نہ دلائیں ہم لوگ, لیکن دیکھیں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان, جب پاکستان کرتے تو دہشت گردی ہوتی ہے, جب یہ کرتے ہیں تو کوئی مذہبی فریضہ ان کا بن جاتا ہے. دیکھیں یہ بات نہیں ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے اور ان کے چیزوں کو اٹھانے میں جو فرق ہے نا, افسوس کے ساتھ ہمارے, میں یہ نہیں کہتا کہ ساری باتیں ہماری غلط ہوں گی, ان کی ساری صحیح ہے, ان کی ساری صحیح ہے, ہماری ساری غلط ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دا تھنگ از کہ جو ہم ریس کرتے ہیں نا چیزیں, ہم اس کو مضبوط گراؤنڈز کے ساتھ نہیں اٹھاتے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اس پہ ورک کرتے ہیں. بالکل آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سال پہلے ہماری جو لودھی صاحبہ تھی, انہوں نے فلسطین کی بچی کی تصویر اٹھائی تھی اور کہتے یہ پیلٹنگ ہوئی تھی. بھائی آپ اس طرح کی چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ریسرچرز نہیں ہیں, یا آپ کے اتنے نالائق ریسرچرز ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے؟ ہم ماریا اس وجہ سے مار کھاتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ جی وہ لوگ کرتے ہیں تو وہ دہشت گردی نہیں ہے اور ہم کرتے ہیں تو وہ دہشت گردی. میرے خیال میں کسی بھی کنٹری کے اندر اگر انٹرفیئرنس ہوتی ہے, ہم افغانستان میں کریں, افغانستان پاکستان میں کرے, انڈیا پاکستان میں کرے, پاکستان انڈیا میں کرے, وہ ساری کی ساری ٹیررزم کہلاتی ہے. دا تھنگ از کہ ہم اس مسئلے کے اوپر کیا ابھی تک ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ بالکل ہم بیٹھ سکتے ہیں. دنیا بیٹھی ہوئی ہے ان ایشوز کے اوپر, دنیا نے یہ مسئلے ختم کیے ہیں, ہم بھی ختم کر سکتے ہیں, لیکن شاید ہم چاہتے نہیں ہیں. جب ہم یہ چاہیں گے تو ہم اس مصیبت سے نکل آئیں گے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اس سے نہیں نکل سکتے. جہاں تک بات رہی انڈین مسلمس کی, میں کافی سارے انڈین مسلمس سے میری بات ہوتی ہے. آپ نے اسد الدین اویسی کا نام سنا ہوگا, وہاں کے پارلیمنٹیرین, ان کی سپیچز سنیں آپ. وہ کہتے ہیں بھائی پاکستان کیوں ہماری فکر کرتا ہے, ہم انڈین ہیں اور انڈیا ہماری کنٹری ہے, ہم اس پاسپورٹ پہ ٹریول کرتے ہیں, ہم جانے اور انڈیا کے لوگ جانے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان ہمیں یہ کرتے.
ایک پوائنٹ تو یہ ہے. تو جب وہ یہ کرتے 25 کروڑ کیونکہ وہ اپنی مرضی سے وہاں پہ رہے تھے, میں یہ کہوں گا کہ ایک آئی ایم سوری, ہو سکتا ہے یہ پوائنٹ بہت سارے لوگوں کو برا لگے, لیکن آج تک ہمارے ہاں کسی ایک ہندو ہمارے پاس شروع کے ہمارے وزیر قانون رہے تھے, ان کو بھی ہم نے پھر انڈیا بھگا دیا, لیکن وہاں پہ پریزیڈنٹس ان کے بنے ہیں, ان کے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے وہ مسلمان تھے. تو ان لوگوں نے کم از کم اپرچونٹی تھی. ان کے انڈین کرکٹ ٹیم کو اظہر الدین کیپٹنسی کر چکے ہیں کئی سال تک. کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ہندو ہمارے پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بن جائے گا؟ آئی ایم ریئلی سوری, ہم اس بارے میں بہت زیادہ بیک فٹ پہ ہیں. ہم جو کرتے ہیں ہم نہیں ان کو ٹکنے دیتے. ہم کسی نان مسلم کو کیا چاہتے ہیں کہ کبھی وہ جا کے ایک بھگوان داس صاحب کے علاوہ ہم نے کسی کو بنایا کہ یار وہ جج یا کسی بیوروکریسی یا کسی اور جگہ ہم بٹھا دیں؟ ہم یہ نہیں وہ کرتے, لیکن ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ ہاں جی ان کے اوپر انگلی اٹھا دیں. انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں, لیکن اس سے زیادہ ہم خود کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. وہاں کے مسلمان جانے, انڈیا جانے, ہمیں اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, نہ کہ انڈیا کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اچھا, تو بہت لگ رہا ہے آپ سے بات کرتے وقت ہمارے پاس نہیں ہے, وقت کم رہ گیا ہے. ونس اگین تھینکس فار یور ٹائم فخر. بہت شکریہ ہمارے فار انوائٹنگ می. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.